اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 چل رہا ہے، سورہ یوسف چل رہی ہے اور رکوع نمبر 6 ہے آج اس کا۔ اس سورت مبارک کا آخری رکوع ہے۔ کأیم من آیۃ فی السماوات والارض، اور کتنی ہی بے شمار نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کے ہر گوشے میں، یمرون علیہا، جن پر یہ صبح و شام گزرتے ہیں، وہم عنہا موردون، اور وہ ان سے روگردانی کیے ہوتے ہیں۔ وما یؤمن، اور نہیں ایمان لاتے، اکثرہم، ان میں سے اکثر یا زیادہ تر، باللہ اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر وہ مشرک ہوتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ آفا آمینو، کیا یہ بے غم ہو گئے ہیں، ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان پر چھا جانے والا عذاب چھا جائے، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور تک نہ ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ایک کہہ لیں جنرلی منافقین یا مشرکین کی بات سے سمجھا رہی ہے کہ کأیم من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا موردون، کہ کتنی ہی زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں صبح و شام جن پر سے انسان گزرتا ہے۔ آپ یہاں کسی بھی انسان کا لے لیں کہ ہم اپنی زندگی پہ بھی ابھی غور کریں اگر، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صبح سے لے کے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا نیند کے بعد اٹھ جانا ہی سب سے بڑی اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بالکل وہ غفلت میں ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اس گھڑی سے لے کر رات دوبارہ سونے تک سارا دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یعنی انسان نہ تو اس چیز پہ قدرت رکھتا کہ دن کو رات میں بدل سکے، نہ رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے، نہ انسان اپنی مرضی سے سانس لے سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا پی سکتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات اسے قوت، طاقت، توفیق اور ہمت نہیں دیتی۔ ورنہ اکثر ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ لیٹے لیٹے انسان فالج کا شکار ہو جاتے ہیں، راہ چلتے چلتے انسان پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کسی کاملیت میں گزار رہے ہیں، صحت و تندرستی میں گزار رہے ہیں، تو یہ ساری اس کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ ان سے روح گردانی کیے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان روح گردانی سے مراد یہی کہ ایک چیز کو بندہ دیکھتا ہے لیکن اس پہ کوئی غور و فکر نہیں کرتا۔ ہم ہیں، کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا۔ انسان کا مقصد صرف کھانا پینا سونا جاگنا نہیں ہے، اس کی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو باز پرس کا کھاتا ہے وہ اس کے اعمال کو سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ روگردانی کیے ہوتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے یا شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ آفا آمینو ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی اس ذہنی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ کیا اس بات سے وہ پرامن ہو گئے ہیں، انہیں اس بات کا ڈر نہیں رہا کہ اللہ کا عذاب ان پہ اچانک آ جائے، یا کہیں وہ رات کو سوتے پڑے ہوں بے خبری کی حالت میں ہی مارے جائیں۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، آسمانی بجلی گرتی ہے، تو یہ زیادہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب رات کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی انسان اپنی غفلت کی نیند میں سویا پڑا ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب اس پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں حدیث مبارکہ یا قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم ہر روز اللہ سے توبہ کر کے سوئیں، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے کس موڑ پہ کہاں پہ جا کے اس نے ختم ہو جانا ہے، چاہے ایک رات سوئیں اور صبح اٹھنا نصیب نہ ہو۔ اس لیے یہ چیز مینشن کی جاتی ہے ہر جگہ۔ حدیث میں تو بہت زیادہ توبہ کی فضیلت آئی ہے کہ انسان کو اپنے دل کو بغض سے، کسی کے بارے میں حرص سے، ہوس سے پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے تو سونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کے قاعدے پہ ہیں کہ ہم اسی کے ہیں اور لوٹ کے ہم نے۔ یہاں ایک ٹائم ہے، ایک مدت ہے، گنتی کے دن ہے جو ہم نے گزارنے ہیں، اور ہم نے بالآخر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو وہ ذات جانتی ہے، یا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہماری
اس سے ملاقات کا وقت آئے تو وہ ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہوں اور وہ ہم سے راضی ہو۔ کل ہی سبیلی، آپ فرما دیجئے یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ بصیرۃ، آنا واضح دلیل پر ہوں، ومن اتبعنی، اور وہ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں، وسبحان اللہ، اور ہر عیب سے اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے روئے سہن پھر اپنے محبوب کی طرف موڑا ہے اور فرمایا ہے کہ محبوب آپ انہیں بتائیے کہ یہ میرا رستہ ہے جس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ یعنی یہاں اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب کا رستہ الگ الگ نہیں بتایا، یعنی اللہ نے ہمیں یہ اس آیت مبارکہ میں درس دیا ہے، یہ ہمیں دعوت دی ہے، یہ سبق دیا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کا ہاتھ پکڑ لو گے تو وہ تمہیں میری بارگاہ تک لے جائے گا۔ یہ دیکھیں، کل حاضی سبیلی، بتائیے انہیں کہ یہ میرا رستہ ہے۔ یہ جو ہم بدعت اور شرک کے فتووں سے جب نکلیں گے نا تو پھر ہمیں توحید روشن نظر آئے گی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل خدا تک رسائی کا کوئی وسیلہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ جس کی دنیا طواف کرتے تھکتی نہیں تھی، اس میں 360 بت نصب تھے۔ تو یہ ابراہیم خلیل اللہ کے جو کعبے کو بسایا کس نے ہے، یہ محمد عربی کا خاصہ ہے، اے خاصہ خاصان رسول، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے رستے کو اپنا رستہ فرمایا ہے، آپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ فرمایا ہے، آپ کے بولنے کو اپنی بات فرمایا ہے۔ اگر ہمیں نہیں نظر آتا تو اس میں قرآن کی ہدایت اور حقانیت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کل حاضی سبیلی، آپ فرما دیجیے یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ بصیرۃ، آنا اس بات سے میں واضح دلیل پہ ہوں، ومن اتبعنی، جو میری پیروی کرتے ہیں، وسبحان اللہ، اور اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے آپ سے پہلے جسے بھی رسول بنا کے بھیجا، الا رجالا، مگر ہم نے مرد ہی نبی بنا کے بھیجے، نوحی الیہ من اہل القری، ہم وہی بھیجی ان کی طرف بستی والوں سے، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ منکر لوگ سیر و سیاحت نہیں کرتے زمین میں، فینظروا، تاکہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین، کہ ان منکروں کا انجام کیا ہوا، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے تھے، ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور دار آخرت یقیناً بہتر ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے۔ اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ ہم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء گزرے ہیں وہ بھی مرد ہی نبی بنا کے بھیجے، ان سب نے بھی وہی تعلیم دی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جنہوں نے پہلے جھٹلایا، اب اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ مشرکین جو زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے، یہ جو فرعون کو میرے رب نے قیامت تک کے لیے نشانی عبرت بنا دیا ہوا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس پہ میمز بنائیں اور اس کا مذاق اڑائیں، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے رکھا ہے قبر سے باہر اور عبرت کا نشان بنا کے، کہ یہ کہتا ہوتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے متکبرین کا انجام دکھانے کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوا ہے کہ تاکہ تم دیکھو کہ اللہ کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، اور وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دار آخرت ہے، یعنی آخرت کی نعمتیں متقین کے لیے ہیں اور مشرکین کے لیے ابدی لعنت ہے۔ حتیٰ اذ استیأس الرسل، جب نصیحت کرتے کرتے مایوس ہو گئے پیغمبر، وظنوا، اور گمان کرنے لگے منکرین، قد کذبوا جاءہم، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، جاءہم نصرنا، اس وقت آ گئی ہماری مدد ان کے پاس، ونجی من نشاء، پس ہم نے جسے چاہا عذاب سے بچایا، ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں ٹالا جا سکتا ہمارا عذاب اس قوم سے جو جرائم پیشہ ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی منشا دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر ایک مدت تک اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ یہ میرے خیال میں جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، سب سے جو ہے نا وہ مدت تبلیغ اور رسالت کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی رہی ہے، یعنی سرکار کی ٹوٹل زندگی 63 برس ہے،
اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام شاید 40 سال کی عمر میں آپ دنیا سے چلے گئے تھے. تو یہ لیکن انہوں نے واپس بھی آنا ہے، وہ زندہ ہی اٹھا لیے گئے اللہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا بتا رہی ہے کہ ان پیغمبروں نے اپنا اپنا تبلیغ کا حق ادا کیا، اور جب پھر لوگوں سے مایوس ہو گئے، جب پے در پے کوئی کسی کا انکار کرتا ہے تو بلاہر وہ بندہ کہنا ہی چھوڑ دیتا ہے. جب وہ مایوس ہو گئے تو منکرین اور کافر کیا سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹے تھے اس لیے چپ کر گئے ہیں. حالانکہ ان کی خاموشی میں حکمت یہ تھی کہ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو پھر قدرت جواب دیتی ہے. پھر اللہ نے جو جواب دیے وہ کیسے آئے؟ وہ عذاب کی صورت میں. پھر اللہ فرما رہے کہ ہم نے جسے چاہا بچا لیا، اور عذاب پھر کافر قوم سے ٹالا نہیں جا سکتا. لقد کان فی قصصہم، بلا شبہ پہلی قوموں کے عروج و زوال میں عبرۃ لأولی الالباب، داستانیں ہیں، درس عبرت ہے سمجھداروں کے لیے. ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے کہ جسے خود ہی گاڑ لیا گیا ہو. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. وتفصیل کل شیء، اور یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ سراپا ہدایت و رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. صدق اللہ العظیم. یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن حکیم کا بھی وہ بیان فرما دیا ساتھ ہی کہ یہ گڑے ہوئے قصے نہیں ہیں، یہ اس ذات کی طرف سے ہیں جو بندے کے ظاہر اور پوشیدہ سارے معاملات سے واقف ہیں، جس سے دنیا کا کوئی کونا کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اس قرآن پاک میں ہر چیز کی تفصیل ہے، یعنی ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. آپ 2-4 آیتیں اپنی مرضی کی یاد کر لیں اور کہیں کہ نہیں قرآن نے یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا. یہ جو پروسیس ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو ریفیوز کرنے کے لیے، کسی کو چیلنج کرنے کے لیے اپنی مطلب کے ٹکڑے نکال لیں، یہ خیانت ہے اس کتاب کے ساتھ. ہر وہ انسان جو آدھا سچ بولتا ہے وہ بیڑا غرق کرتا ہے. ہر وہ انسان جو قرآن کی کسی ایک آیت کا ہاف ٹکڑا اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس کتاب کے ساتھ خیانت کرتا ہے. اور اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ زندگی کے کسی معاملے میں ہو، چاہے جذباتی طور پہ ہو، چاہے فزیکلی ہو، چاہے معاشی معاملات ہوں، مالی معاملات ہوں، یا آپ کی خانگی زندگی کے معاملات. جو بھی انسان خیانت کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زوال میں مبتلا کر دیتا ہے. کوئی عالم یہ نہ سمجھے کہ میں نے قرآن حفظ کر لیا تو میں منہ توڑ جواب دے سکتا ہوں فلاں کو بھی، اور میں پوچھ سکتا ہوں، چیلنج کر سکتا ہوں کہ نبی نور نہیں ہے بشر ہے. یہ چیزیں سکھانے کے لیے قرآن نہیں آیا کہ آپ انبیاء کی زندگی پہ بحث کریں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے نہ پوچھا انہوں نے منافقین اور مشرکین نے کہ یہ چاند اور سورج کے مقاصد کیا ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے نا اپنے محبوب کو جو فضول قسم کی بات ہے اس سے بچانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد لا یعنی چیزوں کے پیچھے پڑنا نہیں ہے. اللہ نے قرآن پاک کی سادہ سی آیت ہے، کل ہی مواقیت للناس والحج، محبوب ان سے فرما دیجئے کہ یہ وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے اور حج کے ایام معلوم کرنے کا آلہ ہے. حالانکہ چاند اور سورج کے بے شمار مقاصد بیان کیے جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں، مجھے اور آپ کو یہ سکھانا چاہا اس ذات کا منشا کیا اپنے محبوب کے ذریعے سکھائے کہ انسان کی علمیت یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ایسے سے سوال کریں کہ ان کی عقل دنگ رہ جائے یا وہ پریشان ہو جائیں اور آپ بلے بلے کما لیں کہ دیکھو جی فلاں عالم نے ایسا سوال چھوڑا کسی کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے. کائنات کی گتھیاں سلجھانا مومن کا شیوا ہے، الجھانا اس کا کام نہیں ہے. آپ کسی کے لیے آپ سیدھے چلتے چلتے انسان کو وسوسے میں ڈال دیں، اس کا تو بیڑا غرق کر رہا ہے آپ. اور وہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، توبہ کی امید لے کے چلا. اس نے پوچھا پیغمبر سے کہ اگر میں اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہوں تو انہوں نے کہا ہاں کر سکتے ہو، توبہ کے تو دروازے ہر وقت کھلے ہیں. وہ چل پڑا اپنی بستی سے. پھر اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ میں توبہ کرنے کے لیے نکلا ہوں تو میرے لیے کوئی ہے راستہ؟ اس نے کہا نہیں، تم 99 قتل کر رہے ہو تو اب کیا تمہیں توبہ کی پڑی ہے. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. کہ یہ مایوسی پھیلانا شیطان کا کام ہے. اللہ تو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، سوائے شرک کے کوئی ایسا گناہ ہے ہی نہیں. ایک حدیث پاک میں آیا والدین کی نافرمانی اور شرک کے سوا اللہ ہر چیز کو معاف فرما دیتا ہے. اور دیکھیں یہاں بھی اللہ نے کرم نوازی فرمائی کہ آپ مشرک نہیں ہیں لیکن والدین کے نافرمان ہیں.
قیامت والے دن اس بچے کو والدین کے سامنے کیا جائے گا اور ماں باپ سے کہا جائے گا جب تک آپ اس کو معاف نہیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے معافی نہیں ہے، یعنی حقوق العباد بندوں پہ چھوڑ دیے گئے۔ تو میرے خیال میں تو ماں اور باپ کے دل اتنے سخت نہیں ہو سکتے۔ مبانہ قدسیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی ماں کے 8 بچے ہوں، 7 جنت میں چلے جائیں تو پھر ماں کو جنت میں نہ ڈھونڈنا، جدھر 8واں ہوگا نا ادھر ماں کھڑی ہوگی، کہ ماں کی جو کیفیت ہے، باپ کا جو کا خلوص اور محبت ہے وہ ایسا ہے کہ پھر وہ اپنے جلتے ہوئے بچے کو نہیں دیکھ سکیں گے، انہوں نے پھر معافی کرنا ہے۔ اللہ نے کیوں ماں کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ مثال دی ہے؟ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کا مثل ہم تلاش کرنے لگیں، یہ اس ذات نے خود مثال دی ہے، ہم مثال دیں نا تو ہم وہ شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے خود مثال دی ہے کہ ایک ماں کی محبت کو تم میئر نہیں کر سکتے، ماں کتنے بھی غصے میں ہو بڑی دھمکیاں لگاتی ہے، ابھی میں آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گی، ایسے کر دوں گی، ویسے کر دوں گی، وہی بچے کی رونے کی ادھر سے ہی آواز آتی ہے، سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے اور اٹھا کے پہلے اپنا نقصان نہیں دیکھتی، پہلے بچے کو چومتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں دیکھتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ماں کی یہ محبت ہے تم میئر نہیں کر سکتے، ماپ نہیں سکتے، تو اللہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ سیدھا چلے، وہ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس حال میں اس کے پاس لوٹ کے آئے کہ اس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو، کوئی معصیت نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو۔ تو اس نے جو اپنی ذات کے ساتھ ماں کی محبت کی مثال دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جیسے ماں نہیں چاہتی، کوئی اگر چور اور ڈاکو بھی باپ ہے نا، یقین کریں تو وہ بھی چاہتا ہے میرا بچہ حافظ قرآن بنے، کوئی خود زمانے کا ٹھگ ہے چاہے تو وہ چاہتا ہے میرا بچہ دیانتدار ہو، میرا بچہ نیک ہو۔ تو یہ کیفیت صرف والدین کا حصہ ہے۔ ہمارے جو اپنے رشتہ داریاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو میں دوسرے کو کہوں گی کہ چھوڑو تم، اس میں بڑا خواری ہے، اس میں بڑا خرچہ ہے۔ میرا عالم دین بن جائے تو میں کہتا ہوں چھڈو جی، بڑے ہی وحد کر کے انہوں تک چاہے تسی کدھر اچھے جے سکول پا لو۔ یعنی ہم کسی کی سنسیئرٹی میں نہیں ہے، ہم کسی کے لیے مخلص نہیں ہے، لیکن اللہ ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ مخلص ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے اس قرآن میں ہدایت بھی رکھ دی ہے، رحمت بھی رکھ دی ہے۔ کس کے لیے رکھی ہے؟ ایمان والوں کے لیے، جو ایمان لاتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، جس کا ایمان ہی ڈگمگار ہے، جو کہہ رہا ہے کہ ہاں نبی نور نہیں ہے، ہم جیسا بشر ہے، وہ ایمان تو نہ ہوا۔ جب اللہ یہ دیکھیں اللہ کی ذات نے قرآن پاک کی آیت میں فرما دیا ہے کہ محبوب انہیں بلائیے اس رستے کی طرف جو آپ کا رستہ ہے اور میرے تک پہنچاتا ہے۔ یعنی اگر آپ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیں گے تو آپ دامن خدا تک نہیں رسائی کر سکتے۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت سارا سوچنے کی ضرورت ہے، اور لا یعنی اور فضول چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا۔ آج کا جو مسلمان ہے اس کا شیوا یہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں میں اپنے آپ کو الجھا کے تو اپنی زندگی کو مشکل سے مشکل تر بنائے چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مشکلوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت کے قریب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔